السلام اللہ. سر میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ ابھی سب لوگ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں نا، تو میں ایک عورت ہوں، یعنی کہ میں نے پیسہ نہیں کمایا، مجھے نہیں پتا کہ کیسے کماتے ہیں یا کیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب میں سوچتی ہوں نا تو مجھے یعنی کہ میں سوچوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین، تو میرے ذہن میں نا ایک چیز آتی ہے اس وقت کہ اگر کوئی مرد چاہتا ہے نا اس وقت کہ اسے ریاست مدینہ چاہیے، تو یعنی کہ اس کا پیسے کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ وہ کھائے جو انہوں نے کھایا، وہ پہنے جو انہوں نے پہنا، اور اس کی رہائش ایسی ہو جو انہوں نے کی. یعنی کہ اگر میں مرد ہوتی اور میں چاہتی کہ میں کسی کو دکھاؤں یا میں خود عمل کروں تو میں یہ کرتی. یعنی اس وقت جو بھی پاکستان میں کہتا مجھے ریاست مدینہ چاہیے، تو پھر اس میں کیا تھا؟ یعنی کہ پھر یہی ہمارے آتا ہے نا کہ ترقی ہو، سڑکیں ہو، ہاسپٹل ہو، یہ ہو وہ، تو ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا ادھر. یعنی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ سارا جو اس وقت باقی ساری دنیا میں وہ ہو رہا ہے وہ، اور پھر سب یعنی کہ ہر مرد کہتا ہے ریاست مدینہ. اور اگر میں عمران خان ہوتی نا تو پھر میں جس حلقے سے الیکشن لڑتی اور اگر میں چاہتی کہ میں اپنی قوم کو ریاست مدینہ دوں تو میں اس محلے میں 5 محلے کے گھر میں رہتی، ادھر میرا دفتر ہوتا. اگر میں کہتی نا کہ تمہارے گھر میں ایک بکری ہونی چاہیے تو میرے گھر میں ایک بکری ہوتی. میں نے 2 مرغیاں پالی ہوتی، میں اس اسپتال میں جاتی، میں ادھر جا کے بل جمع کرواتی جہاں پہ باقی لوگ بل جمع کرواتے ہیں. اگر میں اپنی قوم کو ریاست مدینہ دینا چاہتی ہوں، پھر میں دیکھتی کہ کوئی مجھے اتارتا اور کیسے، یعنی کہ لوگ اسے اتارنے دیتے، وہ آرمی ہوتی ہے، آرمی کا باپ ہوتا. یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی جو بھی ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے وہ کیا چاہتا ہے. میں ریاست مدینہ چاہتی ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں، اور اگر میں مرد ہوتی تو میں یہ کرتی. آپ کا نام کیا ہے؟ سر لبنہ. لبنہ، ایک غلطی کبھی بھی نہیں کرنی آپ نے. مسلمان ماں جو ہے نا وہ ایک غلطی کر رہی ہے. اور سر میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ میری امی کہتی تھی نا کہ میں جب بچپن میں تھا تو تمہارے میں اور میں اپنے بیٹے کو دیکھتی ہوں اور مجھے بھی لگتا ہے نا کہ اگر وہ دنیا کے سامنے جائے گا تو وہ اسے کھا جائے گا، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو میں اسے نہیں دے پا رہی، میں اسے دین نہیں دے پا رہی. یعنی کہ میں اس کا پیسے کا اور یعنی کہ دین کا کانسیپٹ کیا ہے نا وہ کلیئر نہیں کرنے پا رہی. اور میرا وہی ڈر ہے نا جو جب وہ چھوٹے تھے تو جو ان کی امی کا ڈر تھا کہ میرا بچہ جب دنیا کے سامنے جائے گا تو، اور وہ ابھی بھی ان کے گرد ایسے لوگ ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی نا کہ وہ ان کا کیا نقصان کر رہے ہیں، وہ ان کی آخرت کا نقصان کر رہے ہیں. مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ دین نہیں دے سکیں. ہمیں تو پتا ہے عمران خان کی والدہ کی جو جنریشن تھی نا، میں اسی جنریشن کی بات کر رہا ہوں. وہ اس ٹائم پہ جو پاکستان کے اندر ٹرینڈ تھا نا، بائی دا ابھی بھی وہی ٹرینڈ ہے. آپ پاکستان میں آرکیٹائپ دیکھیں، خاتون کی آرکیٹائپ کیا ہے. سر وہ ہر مرد کے پیچھے میں 4 رشتوں میں کھڑی ہوں نا، ماں، بہن، بیٹی اور بیوی، اور اس کی ہر کرپشن کو میں سپورٹ کر رہی ہوں نا. اگر مریم نواز آج نواز شریف کے پیچھے سے ہٹ جائے کہ نہیں میں نے اپنی آخرت بچانی ہے، تو اگر زرداری کی بہن اس کے پیچھے سے ہٹ جائے، جتنے آرمی والے ان کی عورتیں ہٹ جائیں پیچھے سے کہ نہیں ہم تمہاری کرپشن میں. سر جب میں مردوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے پیسوں کی الٹی آتی ہے نا، یعنی کہ پیسہ یہ ہے پیسہ لبنہ. اب پیسہ آپ نے پیسہ. پکڑا ہے، اب آپ نے پکڑا ہے ریاست مدینہ میں عورت کا رول کیا تھا. سمجھ رہی ہیں؟ یہ کام کرنا ہے کہ عورتیں ہڑتال میں چلی جائیں کہ بھائی شوہر ہوگا، باپ ہوگا، بھائی ہوگا، بیٹا ہوگا، اپنے گھر پہ رہے، میں چلتے چلتے مر جاؤں گی اگر روڈ پہ ہی مرنا ہے تو، مگر میں نے آخرت میں نہیں اس ذمہ داری میں اس کا حصے دار بننا جو تو نے 2 نمبر ادھر کھول لیے. یہی تو کہہ رہا ہوں، مرنے کا ڈر جو ہے نا یہ مروا رہا ہے عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. مرد بھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کسی کیا خود اپنے آپ کو ابو جہل ثابت کر کے سوتے ہیں؟ نہیں، اپنے آپ کو محمد ثابت کر کے سوتے ہیں سارے. اپنے آپ کو دھوکہ دینا شروع کیا ہے نا. میک شیور یو انڈرسٹینڈ. آپ خواتین کے پاس ایک خاص شیطان آتا ہے جو کسی آدمی کے پاس نہیں آتا کہ جی میرے تو بس میں کچھ ہے نہیں تھا، اس لیے مجھے اللہ نے جدھر پیدا کر دیا تو میں ادھر ہی، میں تو اور کچھ نہیں کر سکتی تھی نا. کیا آپ سے کس نے کہہ دیا کہ آپ اس طرح بچ جائیں گی؟ شوہر جب دوسری شادی کرتا ہے نا، جو اتنے بڑے پر نکلتے ہیں نا آپ کے، اور بندوقیں اور چھریاں چاقو نکل آتے ہیں، وہ والے چھری چاقو چاہیے تھی اپنے باپ کے سامنے بھی، بھائی کے سامنے بھی. اس وقت کہاں سے کورٹ کچہری یاد آ جاتی ہے آپ کو. This is the big power that you already had and you use it. جب اپنی باری آئے تو طاقت نکال لی، جب اللہ کی باری آئے تو عورت کارڈ پلے کر دی. ایسے نہیں ہوگا. عمران خان کی امی نے بھی یہی کیا کہ اس وقت کے کلچر کو دین سمجھ لیا. خیر انہوں نے شاید نہ بھی سمجھا ہو، میں نہیں جانتا ان کو، مگر جو کوئی بھی سمجھا تو ہمیں پتا ہے نا، اس کو دین تو نہیں سکھایا تھا نا، ہمیں ہی پتا ہے.
وی نو بھائی صاحب کے کیا حالات ہیں دینی لیول پہ, وی نو دیٹ. ظاہر پہ ہی ضرب لگاؤں گا نا, اللہ مجھے نہیں پتا اللہ نے کل اسے کیا کام لینا کیا نہیں. آج تک اس نے جو کچھ بھی کیا جو کر رہا ہے وہ اس کلچرل ڈیفینیشن آف اسلام میں کر رہا ہے جو کہ پاکستان سے ملتی ہے. بیسٹ کیس سینیریو پہ بھی وہ مزاروں میں پایا جائے گا بیچارہ, بیسٹ کیس سینیریو. ورسٹ کیس سینیریو وہی تیتر بٹیر کا مکسچر بنے گا, اپنے بچے بھی کنفیوز کرے گا اور دنیا کو بھی کنفیوز کرے گا. اس کا اب اس کی اماں کو تو نہیں میں کچھ کہہ سکتا نا, جوان آدمی ہے, بوڑھا ہو گیا اب تو. یہ 12 سال سے کم بچوں کی ماؤں کی بات کر رہا ہوں میں. اس کے بعد 14-15 سال کے بندے کو, میرے نا عربی کے ٹیچر مجھ سے آج ٹیچرز میٹنگ میں پوچھتے تھے کہ سر میری کلاس میں نا ایک بچہ بھی ہے اور ایک 60 ایئر اولڈ پرسن بھائی صاحب ہیں اور ایک 15 سال کا بچہ ہے, تو مجھ سے یہ ڈفرینشیل برداشت نہیں ہو رہا ہے. ایسے ہاں یہ پاکستان میں نہیں ہوتا, اسلام میں یہ ڈفرینشیل نہیں ہے. وہ 15 سال کا بچہ بالغ ہے, اسی طریقے سے اس سے سوال ہونے جس طرح 55 والے سے ہونے ہیں, تو آپ اسی طریقے سے ٹریٹمنٹ دیں, اس کو کانفیڈنس بلڈ کریں. ٹھیک ہے. یہ عربی کی کلاس میں نا آج ایک ٹیچر نے مجھ سے کہا کہ ایج کو آپ اپروپریشن میں, جب ہمارے ایک اپروپریشن کا پروسیس ہے وہ کرنے لگے ہیں ہم پہلی دفعہ, کیونکہ پہلا بیچ رن ہو رہا ہے نا ابھی, تو کہ جینڈر وائز جینڈر اکٹھے کر دیں یا پھر لینگویج کو اکٹھا کر دیں, تو میرے ٹیچر نے کہا ایج بھی اکٹھی کر دینا. ایسا نا اگر کوئی 14 سال 13 سال سے کم کا ہے تو اس کو بچوں کی کلاس میں ڈال دیں, 13 سال سے اوپر کا ہے تو وہ 93 سال والے کے ساتھ بھی عربی سیکھے گا. And it's not an easy thing to grasp. Very tough. 14 سال کا بندہ اور 94 سال کا بندہ اللہ کی نظر میں ایک ہی. جی ہاں ایک ہی. اس کا مطلب پتا کیا ہے کہ جس ماں نے ابھی تک اپنے 25 سال کے جوان خوبرو جوانوں کو بچہ کیا کہ بلا رہی ہے نا, اصل میں وہ بیماری لگی ہوئی ہے پاکستان کو. لیکن سر آپ ہیں اور مرد ہیں, اور لیکن پھر میں جب دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ یعنی پاکستان کی چاروں اسمبلیوں میں کروڑوں مردوں میں سے ایک جیسا دین, ایک جیسا آئی کیو, ایک جیسا کیلیپر, ایک جیسا کردار رکھنے والے مرد پھر کیسے اکٹھے ہو گئے؟ آپ سارے کدھر ہیں؟ ہاں صحیح کہا آپ نے. یہ سوال ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں تو ایک جیسے اکٹھے ہونے ہی تھے نا. پارلیمنٹ ہاؤس میں جس پروسیس سے اکٹھے ہوئے ہیں نا, اور اس طرح کے چینلز پہ جس پروسیس سے اکٹھے ہوئے ہیں, ان کو ذرا میجر کریں, ان کو ناپیں ذرا, کہ ہمارے یوٹیوب چینلز کے اوپر جس طرح کے لوگ اکٹھے ہیں, جو اس کمرے میں بیٹھے ہیں سارے کے سارے, یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں سے کسی ایک کی بھی عزت نہیں کرتے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ باقی لوگ کہاں ہیں اس طرح کے؟ تو باقی لوگ نہیں ہیں نا اس طرح کے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت میں اکیلا نہیں ہوں یوٹیوب پہ جو لائیو چل رہا ہے. ایک سنگر جو کہ گانے سنا رہا ہے, اس کے یوٹیوب کے اوپر 50-60 ہزار کیا بتا 5 لاکھ بندے لائیو سن رہے ہیں. ایک لڑکی کپڑے اتار کے ڈانس کر رہی ہے, 50-60 ملین لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اس وقت. سوچیں ذرا, یہ جو قلت ہے نا, قلت, یہ ایکچولی میں اسٹرینتھ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو پروسیس بنا دیا نا, وہ قلت کی بنا پہ بھی نہیں بنایا. مدینہ کی اسٹیٹ میں وہ قلت کی بنا پہ پروسیس بنا ہوا تھا حکمرانی کا, لیڈرشپ کا مطلب. یہاں پہ کثرت کی بنا پہ حکمرانی کا پروسیس بنا ہوا ہے کہ جو آپ میں جو زیادہ ٹائپ, جو میجورٹی کی ٹائپ کا بندہ ہے اس کو ہم بنائیں گے. تو میجورٹی کی ٹائپ تو 2 نمبر رہے گی ہمیشہ, کمزور بزدل رہے گی. انہوں نے اپنے ٹائپ کا بندہ ہی بنانا ہے, سمجھے؟ تو جو قلت کی ٹائپ ہے نا, اس میں سے اگر لیڈرشپ چاہیے, اگر اس میں سے لیڈرشپ چاہیے, تو وہ ان لوگوں کو ہمت کی بات کر رہا ہوں. باقی کے پارلیمنٹ ہاؤس والوں میں ہمت نہیں آنی کبھی. وہ بیچارے ہمت کرتے تو ہمت والے ہوتے تو بچپن میں مسجد چلے جاتے. وہ خالی باتیں کرنے کی مشین تو ہے نا جو ادھر تک پہنچ گیا اور ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. لبنا ادھر تک نہیں نہ پہنچنا, آپ سمجھ نہیں رہی. تو سر پھر ہم نے باتیں کرنی ہے ادھر بیٹھ کے, پھر زوم پہ. آپ سمجھ رہے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس تک پہنچنا ہے, ادھر جا کے حکمرانی ووٹ لینے ہیں. نہیں سر, سارا سب کچھ یعنی کہ دین تو وہی نافذ کر رہے ہیں, یا وہ یعنی انہوں نے کرنا ہے نا, ہم نے تو پھر اپنے اپنے کھیلنی ہے. اور کس نے آپ سے کہا اپنی اپنی کھیلنی ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں. آپ لبنا امیوں نے اپنی اپنی کھیلی ہے نا, تو اس لیے ایسے ہو رہا ہے نا. 2 سٹیپ کا پروسیس ہے. پہلے سٹیپ پہ آپ لوگ اکٹھے ہو رہے, دوسرے سٹیپ پہ قربانی ہے. اور مجھے پتا ہے دوسرے سٹیپ میں جب میں آؤں گا نا, تو زوم سیشن میں میں اور میری اپنی بیٹی بیٹھی ہوگی, خالی میرا بیٹا بیٹھا ہوگا, کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ میرے ساتھ نہیں ہو خالی, یہ نبیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے, صحابہ کے ساتھ بھی ہوا ہے. یہ پہلے سٹیپ کے اوپر باتیں کرنے بھی آسان ہوتے ہیں, وہ اس لیے پہنچ گئے ہیں لوگ. غور سے سمجھیں اس بات کو میں جو کہہ رہا ہوں. یہ دوسرے سٹیپ کے جب سیشن شروع ہوں گے نا, تو مجھے پتا ہے کہ میری بیٹی مجھے کہہ رہی ہوگی کہ ابو باقی لوگ کدھر ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں گا کہ کوئی بات بھی نہیں, ہوں گے انشاءاللہ.
آپ کی وہاں پہ اس وقت ضرورت ہے لبنہ، جہاں پہ آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، وہاں پہ یہ اس خیمے کی تیاری کروائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام نے وہی کرائی تھی. حسین علیہ السلام نے پتہ ہے کیا تھا؟ جب یہ اس طرح کا سیشن انہوں نے کیا تھا نا، تو لوگ اکٹھے ہوئے تھے ان کے بھی زوم سیشن میں، انہوں نے کیا کیا تھا پھر؟ چراغ بند کر دیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ آپ اس وجہ سے رک کے بیٹھے ہوئے ہوں کہ شرما رہے ہوں کہ میرے سامنے نہیں اٹھ کے چلے جاتے، تو یہ لو میں بتی جو ہے نا بجھا دیتا ہوں، اندھیرے میں نکل جاؤ تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. جب دوبارہ چراغ جلایا تھا نا تو خالی اپنے خاندان کے بچے بیٹھے ہوئے تھے. سر میں باقی سب سے سوری کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب آپ سوال لیتے ہیں نا، پھر جن کے نہیں لے سکتے وہ بہت یعنی کہ ان کے ہوتا ہے نا اریٹیٹنگ ہوتا ہے کہ ایک بندہ شروع ہوتا ہے اور پھر وہ شروع ہی ہو جاتا ہے. تو میں آپ سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ چھوٹا تھوڑا جواب لیا کریں، اور جتنے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں سب کے لیا کریں سوال پلیز. اور میں سب سے سوری کرتی ہوں، میں نے بہت ٹائم لے لی. بس سر وہ دل میں غبار تھا نا، دل چاہ رہا تھا کوئی ملے تو جی نکالوں. جی، دماغ کے جو غبار ہے نا لوگوں کے اندر وہ دور کریں اب اس وقت، دل کے غبار تو چلیں. جی